عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے مرغ بازی۔ یہ ہے امین کامل کا لکھا ہوا کشمیری افسانہ کوکر جنگ کا ترجمہ۔ تو ترجمہ نگار ہیں ترنم ریاض، انہوں نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ مرغ بازی جو ہے یہ افسانہ صنف سے تعلق رکھتا ہے۔ افسانے کے بارے میں ہم نے پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا ہے، افسانہ کسے کہتے ہیں، یہاں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے پچھلے سبق میں۔ تو مرغ بازی جو ہے یہ ایک افسانہ ہے۔ افسانہ اس طرح ہے: شہمال اپنے شوہر غلام خان کو کئی روز سے ایک مرغا خرید لانے کے لیے اصرار کر رہی تھی، کیونکہ اس کے گھر میں 2 مرغیاں تھیں۔ اس لیے اس کی پڑوسن مریل جانی کا مرغا پڑوس کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن میں آتا، یعنی وہ دیوار کے اوپر سے پھلانگتا ہوا غلام خان کے صحن میں آتا تھا۔ اسے ضرورت کے وقت پڑوس کے مرغے کا آنا تو ٹھیک لگتا تھا، لیکن عموماً وہ اس کی آمد سے ناخوش ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کے گھر میں بھی اپنا مرغا آئے تاکہ وہ اپنی پڑوسن مریل جانی کے دل کو جلا سکے۔ غلام خان نے محسمہ لال چوک سے 3 روپے میں ایک سفید رنگ کا مرغا خریدا۔ مرغے کو اپنی بیوی شہمال کے حوالے کرتے ہوئے غلام خان نے اسے زور دے کر کہا کہ اس مرغے کی قیمت 4.5 روپے ہے، تاکہ شہمال اس سے یہ نہ کہے کہ اس نے گھٹیا قسم کا مرغا اٹھا لایا ہے۔ پیارے بچوں، شہمال نے مرغے کو آنگن میں چھوڑا اور اپنے پڑوسن کے کھڑکی پر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ پڑوس کی کھڑکی پر کوئی نہیں ہے تو وہ بلند آواز سے اپنی مرغیوں کو کوسنے لگی کہ وہ بیچارے مرغے کو سکون سے دانہ چگنے نہیں دے رہی ہیں۔ شہمال کی بلند آواز سن کر اس کی پڑوسن مریل جانی اپنی کھڑکی سے باہر کی طرف جھکی اور شہمال کو مرغا خریدنے کی مبارکباد دینے لگی۔ شہمال نے جواب میں کہا، میرے شوہر اسے ابھی خرید کر لائے ہیں، پورے 4.5 روپے میں۔ شہمال نے مریل جانی سے کہا کہ یہ کوئی معمولی یا عام سا مرغا نہیں ہے، بلکہ عمدہ نسل کا مرغا ہے جو عام طور پر قصبوں میں نہیں ملتا۔ مریل جانی سمجھ گئی کہ شہمال اصل میں اسے تانے دے رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ بہانہ کر کے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ پیارے بچوں، مریل جانی کا مرغا سرخ رنگ کا تھا اور اس کے پروں پر جا بجا ننھے سیاہ دھبے تھے۔ شہمال کا نیا مرغا سفید براق تھا، براق کے معنی چمکدار تھا۔ وہ چمکدار تھا، صاف و شفاف تھا۔ تو شہمال کا مرغا جو سفید براق تھا اس کی چال بھی مریل جانی کے دبلے پتلے مرغے سے شاندار تھی، مگر مریل جانی کا مرغا اپنی مضبوط ٹانگوں کے باعث طاقتور نظر آتا تھا۔ شہمال رات کو لیٹے لیٹے اپنے نئے مرغے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مرغا دیکھ کر مریل جانی کے کیسے آگ لگ گئی ہوگی۔ شہمال نے اچانک سے مرغے کی بھانگ سنی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ ان کا مرغا رات کے وقت بھانگ دیتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر غلام خان کو جگایا، لیکن غلام خان نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شہمال نے غلام خان سے کہا
کہ وہ اٹھ کر چپکے سے مرغے کو ذبح کر ڈالے، کیونکہ رات کے وقت بانگ دینے والا مرغا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ یہ کشمیر میں یہ عام روایت ہے، جو مرغا رات کے وقت اذان دے اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو یہی حال شہمال کا جو مرغا تھا وہ بھی اس کی حالت بھی یہ تھی، وہ رات کے وقت اذان دے رہا تھا، تو شہمال اس کو منحوس سمجھنے لگی۔ وہ اپنی خاوند اپنی جو اس کا شوہر جو تھا اس سے اس کو ذبح کرنے کی تلقین کرتی تھی۔ پیاری بچوں، اصل میں شہمال مرغے کی بانگ سے اتنی پریشان نہ تھی جتنی اس بات سے کہ مریل جانی نے اس کی بانگ سنی ہوئی، تاکہ جو اس کی پڑوسن ہے اگر اس نے اس کے مرغے کی اذان سنی ہوگی تو وہ سمجھے گی، وہ اس کو تانے دے گی، وہ اس کو کہے گی کہ آپ کا جو مرغا ہے رات کے وقت اذان دے رہا ہے، یہ منحوس ہے۔ تو اسی لیے یہ پریشانی شہمال کے ذہن میں تھی، تو وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھی، اسی بات کی اس کی پرواہ تھی۔ تو اس سے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان حرکت میں آ جائے گی، اس کے تانے شہمال کا جگر چھلنی کر دیتے تھے۔ شہمال کو اپنے مرغے سے نفرت ہو گئی، اسے مرغے کی کڑکڑاہٹ بری معلوم ہونے لگی۔ شہمال مریل جانی کو تانوں کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے شہمال نے مریل جانی سے کہا وہ مرغے کو اصل میں ذبح کرنے کے لیے لائے تھے۔ تو اب اس نے شہمال جو تھی اس نے جو اپنا رویہ جو ہے وہ بدل دیا تاکہ وہ مریل جان کی تانوں سے بچے۔ تو اس نے اس سے یہی بہانہ بنا کر کہا کہ جو مرغا ہم نے لایا ہے وہ ہم نے ذبح کرنے کے لیے لایا ہے۔ مریل جانی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ شہمال کی نئی سرد مہری دیکھ کر حیران تھی۔ پیارے بچوں، جوں ہی غلام خان گھر سے کام کے لیے نکلا، شہمال سمدو کسائی کے ہاں دیکھنے گئی کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں۔ سمدو کسائی پڑوس کے مرغے حلال کرنے میں ماہر جانا جاتا تھا۔ سمدو گھر پر ہی تھا، اس نے شہمال سے کہا کہ جاؤ اسے یہاں لاؤ، میں ابھی حلال کیے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا رات کا کھانا تمہارے یہاں کھاؤں گا۔ پیارے بچوں، جب شہمال گھر پہنچی تو اس سے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ اس نے دیکھ کر اس کا مرغا اور مریل جانی کا مرغا ایک دوسرے سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ دونوں مرغوں کی گردنیں لہو لہان ہو گئی تھی، کیونکہ شہمال کا مرغا سفید رنگ کا تھا، لہذا اس کے سفید پنکھوں پر لال لال خون دور سے نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر شہمال مریل جانی کے مرغے کو